ثانی اثنین اذ ہما فی الغار صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ تمام احباب محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہیں، یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہیں، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہیں، بلا شک پیکر صبر و رضا صدیق اکبر ہیں، یقیناً مخزن صدق و وفا صدیق اکبر ہیں۔ سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ہے ان کی، سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ہے ان کی، رفیق ارض و سما صدیق اکبر ہیں۔ جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہیں، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شجاعت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے واجب الاحترام استاد محترم اور میرے یاران مکتب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس عنوان پہ لب کشائی کرنے کا موقع مل رہا ہے وہ ہے صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ خلیفہ اول، جانشین محبوب رب قدیر، صاحب خیر الکثیر، افضل البشر بعد الانبیاء، محبوب حبیب خدا، صاحب صدق و وفا، مشیر رسول انور، عاشق شہنشاہ بحر و بر، صحابی ابن صحابی، امام العاشقین، فنا فی الرسول، روحانیت کے تاجدار، سلطنات عشق کے سلطان، فقر و استغنا کے پیکر، عاجز و انکساری کا مجسمہ، ذوق و شوق اور سوز و گداز کے مرکز بے نظیر، ذوق کامل، یقین کامل اور جذبہ کامل کے حامل، اسلام کے پہلے صوفی، حضور کے طور کے پہلے کلیم، اسلام کے پہلے خطیب سیدنا ابو بکر ابن صدیق رضی اللہ عنہ، آفتاب نبوت کے وہ درخشاں اور تابہ ستاروں میں سے ایک ہیں، جن کی وفائیں بھی بے مثال تھی، جن کی محبتیں بھی باکمال تھیں، جو کہ جانثاری میں اپنی مثال آپ تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اسلام اس دور میں قبول کیا جب مکہ مکرمہ کا ہر بازار پھانسی گھاٹ بنا ہوا تھا، کوئی کوچہ ایسا نہ تھا جو مقتل گاہ نہ بنا ہو۔ ایسے جانے دشمن دور میں بھی وہ عاشق اکبر اپنے رسول سے عشق محبت کی داستان رقم کرتا ہے، اپنی پلکوں سے کانٹے چن کر آسودگیوں کے لیے راہیں ہموار کرتا ہے۔ اتنی مشکلات کو ٹکرانے کے باوجود وہ نبی آخر الزماں کے جانثار صحابی، عشق و محبت کے حقیقی مرکز سیدنا صدیق اکبر کا نہ جذبہ ٹوٹتا ہے، نہ ولولہ ٹوٹتا ہے، نہ جوش سرد پڑتا ہے اور نہ ہی آپ کا عقیدہ ڈولتا ہے، بلکہ اپنی کل کائنات نلین مصطفیٰ پر قربان کر کے کہتے ہیں، میرے تو آپ ہی ہیں سب کچھ رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، اور میں آپ کے نام کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ آپ کی زندگی کا ذکر اور ان کی یادیں حرارت ایمانی کا ذریعہ اور ولولہ اسلامی کے تازہ ہونے کا سبب ہیں۔ نبی کریم نے جو صحابہ کرام کی بے مثال تربیت فرمائی اور ان کے ظاہر و باطن کو جن اخلاق سے آراستہ کیا، ان کا سب سے اعلیٰ نمونہ سیدنا صدیق اکبر تھے۔ وہ خلق نبوی کے پیکر مجسم اور صفات محمدی کے مظہر عام تھے۔ ان کی ہر ادا محبت رسول کی غماز ہوتی اور منشا نبوی کو امت میں سب سے پہلے سمجھنے والے صدیق اکبر ہی ہیں، اور خدا کی سرزمین پر انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام و مرتبہ حاصل رکھنے والے سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ آپ کی ذات تاریخ اسلام میں کئی حوالوں سے ممتاز، منفرد، نمایاں اور قابل فخر ہے۔
آپ کی حیات مبارکہ کے بے شمار پہلو انسانوں کے لیے سبق آموز اور عبرت خیز ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر اپنے محبوب سے اس قدر ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں کہ محبوب کائنات خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم پر جس نے بھی احسان کیا ہم نے اس کا بدلہ چکا دیا، لیکن صدیق نے جو ہم پر احسان کیا ہے اس کا بدلہ کل قیامت دن اس کا رب دے گا۔ یہی وہ صدیق اکبر ہیں کہ حضور نے فرمایا ہمیں کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع ہمیں صدیق اکبر کے مال نے دیا ہے۔ صدیق اکبر یہ سن کر رو پڑتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور میرا مال میرا جان سب کچھ آپ کا ہے۔ دین اسلام پر سیدنا صدیق اکبر نے جس طرح خود کو ہمیشہ پیش رکھا، اسی طرح اپنے مال و جان کو جو اس طرح خدمت رسول میں پیش کیا، وہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک لافانی پیغام ہے۔ جب جان کی باری آتی ہے تو خیمہ حضور محمدی کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے صدیق اکبر کھڑے ہوتے ہیں۔ جب اولاد کی باری آتی ہے تو بیٹے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے بیٹا تو نے مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، لیکن سن اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں تجھے ایک دفعہ بھی بیٹا سمجھ کر نہ چھوڑتا بلکہ اپنے محبوب کا دشمن سمجھ کر تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ جب مال کی باری آتی ہے تو حضرت عمر فاروق آدھے گھر کا مال لے کر حاضر ہوتے ہیں اور ذہن میں یہ گمان کرتے ہیں شاید کہ میں آج نیکیوں میں صدیق سے بڑھ جاؤں گا، لیکن جب صدیق اکبر آتے ہیں تو حضور پوچھتے ہیں اے صدیق کیا لے کر آئے ہو اور کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں اے محبوب میں گھر میں اللہ اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ اسی واقعے کو علامہ اقبال نے بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گئے، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گئے جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سر شست، لے آیا وہ اپنے ساتھ مرد وفا سر شست، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار، بولے حضور چاہیے فکر و عیال بھی، کہنے لگا عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدم انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث ہے تکوین روزگار، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ آپ نے ہر وقت میں اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں پیش رکھا، امن ہو یا جنگ ہو، وہ شب کا وہ طریق شب ہو یا صبح کا اجالا ہو، وہ میدان کارزار ہو یا مکہ مکرمہ کا بازار ہو، مصائب و آلام کی آندیاں چل رہی ہوں یا رحمت کی گھٹائیں برس رہی ہوں، وہ غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ خندق ہو، غزوہ تبوک ہو، جہاں بھی دیکھا جائے آپ نے حضور کی ذات والا صفات کو کافی جانا۔ پھر جب وقت وصال قریب آیا تو آپ نے وصیت کی کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میری میت کو حضور کے روضے کے سامنے رکھ دینا اور حضور سے اجازت لینا کہ حضور غلام حاضر ہے، اگر حضور اجازت دے دے تو مجھے دفن کر دینا روضہ مبارک میں، ورنہ مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ آپ کی وصیت کے مطابق جب وقت وصال قریب آیا، اب جب وفات ہوئی تو آپ کی میت کو روضہ رسول کے سامنے رکھ کر عرض کی گئی کہ حضور غلام حاضر ہے۔ حضور نے جو آگے سے جو جواب آیا اس کو سنیے، اگر سمجھ آئے تو سبحان اللہ کی آواز ضرور دیجیے گا۔ آگے سے جواب آیا ادخل الحبیب الی الحبیب ان الحبیب الی الحبیب مشتاق، فرمایا حبیب کو حبیب کے ساتھ داخل کر دو، حبیب کو حبیب کا مشتاق ہے۔ جے شک ہووی تے چل مدینے جا ویکھ لے جوڑ مزاراں دا، جے شک ہووی تے چل مدینے جا ویکھ لے جوڑ مداراں دا، بن یار نبی دے یاراں دا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا صدیق اکبر جیسا کوئی سچا وزیر اعظم عطا کرے اور اس ملک پاکستان کی حفاظت فرے۔ میں انہی لفظوں میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا کہ شان صدیق اکبر پہ قربان میں، شان صدیق اکبر پہ قربان میں، رازدار رسالت کی کیا بات ہے، شان صدیق اکبر پہ قربان میں، رازدار رسالت کی کیا بات ہے، جس کو صدیق ہے مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق ہے مصطفیٰ نے کہا، اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے، کملی والے نے جس کو رفاقت ملی، کملی والے کی جس کو رفاقت ملی، محبت صحابہ کی جس کو امامت ملی، کملی والے جس نے سب سے پہلے جس کو خلافت ملی، اس کے تخت کے خلافت کی کیا بات ہے، غار ہے یا کہ جنت کا گلزار ہے، غار ہے یا کہ جنت کا گلزار ہے، ایک طرف یار ہے ایک طرف مار ہے، زہر پاؤں میں زانوں میں یار ہے، زہر پاؤں میں ہے زانوں میں یار ہے،
صدیق تیری قسمت کی کیا بات ہے، ساری خلقت کی رحمت سمیٹے ہوئے، ساری خلقت کی رحمت سمیٹے ہوئے جس جگہ پہ ہے صدیق لیٹے ہوئے، ساری خلقت کی رحمت سمیٹے ہوئے جس جگہ صدیق ہیں لیٹے ہوئے، اس محمد کے حجرے پہ قربان میں رشک فردوس جنت کی کیا بات ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔